بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ آج ہم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف حسن سراپا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کے باب میں سے 2 سے 3 بہت ہی خوبصورت واقعات آپ سے شیئر کریں گے۔ تو چلیے آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے توشہ دان میں کھجوروں کا ذخیرہ ہو جانا۔ بہقی، ابو نعیم، ابن سعد، ابن عساکر اور زرقانی نے یہ واقعہ ابو منصور سے بطریق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ ایک جنگ میں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے جن کے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میرے ہاتھ ایک توشہ دان یعنی ڈبہ تھا جس میں کچھ کھجوریں تھیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر میں نے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ کھجوریں ہیں۔ فرمایا لے آؤ۔ میں وہ توشہ دان لے کر حاضر خدمت ہو گیا اور کھجوریں گنیں تو وہ کل 21 نکلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس توشہ دان پر رکھا اور پھر فرمایا 10 آدمیوں کو بلاؤ۔ میں نے بلایا، وہ آئے اور خوب سیر ہو کر چلے گئے۔ اسی طرح 10 آدمی آتے اور سیر ہو کر اٹھ جاتے، یہاں تک کہ تمام لشکر نے کھجوریں کھائیں اور کچھ کھجوریں میرے پاس توشہ دان میں باقی رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، جب تم اس توشہ دان سے کھجوریں نکالنا چاہو تو ہاتھ ڈال کر ان میں سے نکال لیا کرو، لیکن توشہ دان نہ انڈیلنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس سے کھجوریں کھاتا رہا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے دور خلافت تک اس میں سے کچھ کھجوریں کھاتا رہا اور خرچ بھی کرتا رہا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب چوری ہو گیا اور وہ توشہ دان بھی میرے گھر سے چوری ہو گیا۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے اس میں سے کتنی کھجوریں کھائی ہوں گی؟ تخمیناً 200 وسق سے زیادہ میں نے کھجوریں کھائیں۔ یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی برکتوں کا نتیجہ تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس توشہ دان سے منوں کے حساب سے کھجوریں نکالی، مگر پھر بھی تا دم آخر وہ کھجوریں ختم نہ ہوئیں۔ دست شفا سے ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ گئی۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عتیق دشمن رسول ابو رافع یہودی کو جہنم رسید کر کے واپس آ رہے تھے کہ اس کے مکان کے زینے سے گر گئے اور ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ٹانگ کھولو۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنا پاؤں پھیلا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا دست شفا پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست کرم کے پھیرتے ہی میری پنڈلی ایسے درست ہو گئی کہ گویا کبھی وہ ٹوٹی ہی نہ تھی۔ سبحان اللہ۔ دست اقدس کی فیض رسانی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا گورنر تعینات کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ مقدمات کے فیصلے میں میری نہ تجربہ کاری آڑے آئے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا جس کی برکت سے انہیں کبھی کوئی فیصلہ کرنے میں دشواری نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی فیض رسانی کا حال آپ رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست کرم میرے سینے پر مارا اور دعا کی اے اللہ اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھ اور اس کی زبان کو حق پر ثابت رکھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی بھی 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں ذرہ بر غلطی کا شائبہ بھی مجھے کبھی نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ کی قوت حافظہ کا بڑھ جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلا۔ میں نے پھیلا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لپ بھر بھر کر اس میں ڈال دیے اور فرمایا اسے سینے سے لگا لے۔ میں نے ایسا ہی کیا، بس اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں بولا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی خیر و برکت کی تاثیر کے حوالے سے
چند واقعات تھے جو ہم نے بطور نمونہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ورنہ دست شفا کی موجز ترازیوں سے کتب احادیث بری پڑی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اسی طرح بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔